جب ابا نے مجھے کہا نا چائے بناؤ, تو ہم دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا. ایک بھائی کہہ رہے ابا کا مقصد کیا ہے, دودھ والی. دوسرا کہہ رہے کہ ابا کا مقصد کیا ہے, سبز چائے. اختلاف ہو گیا. ابا اس وقت ہے نہیں, اویلیبل ہے نہیں, وہ آرڈر دے کے چلے گئے موبائل بند کر کے. تو یہ اختلاف ہوگا تو ابا جب آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے اور یہ غلط کہہ رہا ہے, لیکن غصے کسی پر بھی نہیں ہوں گے. بولیں گے بھائی میری طرف سے ہی غلطی ہوئی کہ میں نے صحیح صاف لفظوں میں وضاحت نہیں کی. لیکن دو بھائیوں میں اختلاف اس بات کا نہیں ہے کہ ابا نے جو حکم دیا اس کا مطلب کیا ہے. اختلاف یہ ہو رہا ہے, ایک بھائی کہہ رہے یہ ابا ہے ہی نہیں یاری بات, یہ ابا ہے ہی نہیں, لہذا ان کو فالو کرنا ہمارے ذمے ہے ہی نہیں. دوسرا کہہ رہا ہے بھائی یہ ابا ہیں. اب ابا جب گھر آئیں گے وہ دیکھیں گے دو بھائی آپس میں کیا کر رہے ہیں, دونوں کے یوٹیوب پہ کمنٹس آ رہے ہیں. ایک کہہ رہے کہ مفتی صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کہ صرف اسلام ہی برحق ہے, اللہ کیا ہے, اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ کے سفیر کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور دوسرا کہہ رہے کہ نہیں اللہ نہیں ہے, اللہ ہے ہی نہیں, یا اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ ہیں. جیسے کوئی کہ ابا کے علاوہ وہ بھی ابا ہیں, وہ بھی ابا ہیں, وہ بھی ابا ہیں, وہ بھی ابا ہیں. تو یہ والا اختلاف قابل قبول نہیں ہے. اس میں ایک بھائی یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ بیٹا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ابا ہیں, اگر تو نے نہیں مانا نا خدا کی قسم ابا تجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے, تیرے لیے پھر ابا کے گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اب دوسرا بھائی کہہ رہا ہے یار تم تو براڈ مائنڈیڈ آدمی نہیں ہو بالکل. ہاں تم جو نظریہ تم جو دعویٰ کرو تو تمہیں تو ابا کی وراثت ملے گی, اور میں تم سے اگر رائے میں اختلاف کر رہا ہوں تو میں ابا کی ساری جائیداد سے محروم. کیا خیال ہے بھائی؟ تو دوسرا بھائی, پہلا بھائی یہ کہے گا نا کہ جب تو اس کو ابا مانتا ہی نہیں ہے تو تجھے اس کی وراثت اس کی جائیداد سے کیا کرنا ہے, وہ تو تجھے گھر سے باہر نکالے گا. ہم بھی یہ کہتے ہیں جب تم اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں ہو تو پھر تمہیں اس کی جنت سے کیا واسطہ. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. پھر تم کو اس کی جنت سے کیا لینا دینا بھائی. اللہ کہے گا یہ تو جنت کے وعدے ان لوگوں کے لیے کیے تھے جو میرے وعدوں پر یقین کرتے ہیں, مجھے مانتے ہیں. تم تو کہا کرتے تھے کوئی خدا نہیں ہے, اور بعض مانتے تھے خدا ہے مگر وہ 50 والے کو بھی مانتے تھے, 100 والے کو بھی مانتے تھے, کبھی اس کے سامنے جھک جاتے کبھی اس کے سامنے جھک جاتے. تو اللہ کہیں گے نا, جیسے ابا کہیں گے کہ کبھی تم ستار بھائی کو ابا کہہ رہے ہو تو کبھی وسیم بھائی کو, کبھی سلیم کباڑیے کو اپنا باپ بنا لیتا تھا تو اب وراثت بھی اسی سے جا کے مانگ بھائی. تو کیا خیال ہے؟ تو اللہ بھی کہے گا کہ اب کس سے نجات مانگو. ارے بھائی آپ لوگ تو بول لو یار اللہ کے بندو. اللہ کیا کہے گا, اب نجات کس سے مانگو. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. فرمایا دنیا سب کو ملے گی, دنیا کافر کو بھی ملے گی, مسلمان کو بھی ملے گی, نمازی کو بھی ملے گی, بے نمازی کو بھی ملے گی, لیکن یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ صرف اور صرف اور صرف ہم نے اپنوں کے لیے رکھا ہوا ہے. اپنوں کے لیے جو ہمارے وعدوں پر یقین کرتے ہیں صرف ان کو ملے گا, ان کے علاوہ اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا, مسلمانوں پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. بھائی ہم جنت کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار نہیں سمجھتے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں اس رب کے برحق ہونے اور ہمیں اس دعوے کے سچے ہونے کا اتنا یقین ہے کہ ہم اس دعوے کے مخالفت والے کو حق پرست قرار نہیں دے سکتے اور اس میں دو رائے کے متحمل نہیں ہیں. یہ تو ہمارا ظرف ہے کہ ہم اس کو گوارا کرتے ہیں کہ کسی کو زبردستی ہم اسلام میں داخل نہیں کرتے. اگر ہمارا رب ہمیں حکم دے دیتا کہ تلوار کی نوک پہ ان کو اسلام میں داخل کرو تو یہ کام بھی ہم کرتے. وہ ہمارے رب نے اجازت نہیں دی ہے, کیونکہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. انسان کا یہ دعویٰ سرے سے غلط ہے کہ میں اس زمین کا مالک ہوں, میں جیسی چاہوں گا زندگی گزاروں گا. آپ غلط ہو بھائی, آپ کریٹڈ ہو, آپ کو بنایا گیا ہے.
اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ سمجھایا نا کہ میں نے پانی سے بنایا, میں نے آسمان سے بارشیں برسائیں, میں نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, میں نے یہ سب سارے کام کیے. جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو دنیا کی کسی حکومت میں آپ آزاد ہوتے ہو؟ عجیب بات ہے. یہ جو لوگ ہیں نا جو زیادہ براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں, یہ دنیا کی حکومتوں میں اس اتنے اعلیٰ ظرف کے قائل نہیں ہے. جو دنیا کی عارضی حکومتیں ہیں نا, ان میں قوانین کو فالو کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں. جو اس قانون کے خلاف جائے اس پہ کیس چلانے کو, بولو بھائی, ضروری سمجھتے ہیں. لیکن خدائی قانون کو اگر کوئی نہ مانے تو کہتے ہیں وہ جو چاہے کرتا پھرے, چونکہ وہ تو مسلمانوں کی اپنی رائے ہے, ہم اس رائے سے متفق نہیں ہیں. کیوں متفق نہیں ہے بھائی آپ؟ کیوں متفق نہیں ہے؟ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا کھاتا پیتا نہیں ہے, وہ انسانی ہاتھوں سے بنایا نہیں جا سکتا. کسی نے روٹی کو خدا بنایا ہے. میں نے بتایا تھا 4-5 سال پہلے ایک ہندو کے کمنٹ سے کہ خدا جو ہے کیا ہے, روٹی ہے. کیوں کہہ رہے ہیں روٹی کے بغیر؟ بھائی روٹی خدمت میں لگی ہوئی ہے تمہارے, جو خادم ہے وہ خدا نہیں ہوتا, مالک خدا ہوتا ہے. روٹی تو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے, ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا. جو چیز ہمارے لیے بنی ہے وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ جتنے دعوے ہیں دنیا میں اسلام کے خلاف, کچھ اللہ کے منکر, کچھ اللہ کو مانتے ہیں تو شرک کرتے ہیں, اور کچھ اللہ کو مانتے ہیں شرک نہیں کرتے, ایسے لوگ بھی ہیں. لیکن وہ اللہ کی ماننے کو ضروری نہیں سمجھتے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی توہین ہے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں گاڈ ہے, بہت سے سائنٹسٹ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے. ہم مانتے ہیں کہ کسی نے اس کائنات کو بنایا, تو بھائی پھر وہ اللہ ہے تو وہ اس کا کوئی حکم ہے؟ کہہ رہے حکم کچھ نہیں ہوتا بھائی. اس کا کوئی بندوں سے تعلق, کہہ رہے کچھ بھی نہیں. اس نے بنایا, پیدا کیا, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, موج مستی کرو اور کیا کرو, مر جاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کہ سب سے قریبی رشتہ والدین اور اولاد کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ کی پیدائش کا سبب بنے ہیں وہ. تو جو اللہ جو سبب نہیں بنا بلکہ حقیقی خالق ہے, جس کی طاقت, کن کی طاقت سے آپ وجود میں آئے ہو, جو آپ کو آپ کی پیدائش سے پہلے سے جانتا ہے, اس کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی رشتہ, کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض کہتے ہیں ہاں رشتہ ہے محبت کا, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, وہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو یہ خالی پیلی کی محبت دنیا میں قبول؟ ارے بھائی کیا ہو گیا یار آپ لوگوں کو؟ بھائی خالی پیلی کی محبت تو کوئی بھی کسی کو کہہ سکتا ہے نا. آپ کسی جا کے یار مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے, مجھے آپ سے کیا ہے, بہت زیادہ محبت ہے. کہ یار پھر ایک چائے پلا دو. وہ کہے یار چلو پھر کیا ہو رہا ہے, اس خوشی میں ایک چائے ہو جائے. کہ بھائی بہت زیادہ محبت کا یہ مطلب تھوڑی کہ میں چائے بھی پلا دوں آپ کو. ایک تو ہوتا ہے نا, دیکھو ہم تکلفاً ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں بھائی اور چائے پیو گے, کہتے ہیں نہیں کہتے چلو کوئی بات نہیں. یہ تو ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہم کسی سے کہہ دیتے ہیں ہمیں آپ سے بہت محبت ہے, وہ کہتے ہیں تھینک یو. یہ تو دنیا میں چل رہا ہے, اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے. جیسے لوگ آج کل ایک وہ چل پڑا ہے نا ٹرینڈ کے, لوگ کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا. یہ لفظ ہم پہلے نہیں سنتے تھے. کسی سے بھی آپ فون پہ بات کریں اور بھائی خیریت سے, ہاں بھائی مفتی صاحب ٹھیک الحمدللہ, مفتی صاحب اپنا خیال رکھیے گا, السلام علیکم. اب ظاہر ہے مفتی صاحب آپ کے مشورے کے بغیر بھی اپنا خیال رکھیں گے بھائی. کیا خیال ہے؟ تو یہ وہ ڈائلاگ ہوتے ہیں جن کی حقیقت مراد نہیں ہوتی, بس ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کی اتنی فکر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا خیال رکھو, کیونکہ انسان جتنا خود اپنا خیال رکھ سکتا ہے وہ نہیں رکھ سکتا. تو یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں, محبت کے الفاظ ہیں, اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی. اس سے صرف ایک اپنی عقیدت کا اظہار مراد ہوتا ہے. لیکن جہاں حقیقت ہوتی ہے, اللہ ڈائلاگ کو پسند, خالی پیلی کے ڈائلاگ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کی ذات مزاح اور مذاق کا یعنی وہ محل نہیں ہے. اللہ کی ذات جو ہے کہ اس کے ساتھ مذاق کیا جائے یا اس غیر سنجیدہ گفتگو ہو. جب اللہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا سے محبت ہے اور ہونی چاہیے, تو اللہ اس محبت کی آپ سے قیمت
مانگتے ہیں, پوری قیمت نہیں, تھوڑی سی, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اس دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. ایسا ہی نہیں ہوتا. تبھی سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا, سورہ عنکبوت الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ زبان سے کہہ دیں گے ہم گاڈ کو مانتے ہیں اور ہم ان کے اس دعوے کو قبول کر لیں گے. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, فرمایا آج سے پہلے جس نے بھی یہ کہا ہے نا کہ گاڈ ہے, ہم نے اس کو آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, اللہ ظاہری طور پر یہ بات جان کر چھوڑے گا کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور اس کو بھی جانے گا جو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. آزمائش کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. آزمایا جائے گا. وہ آزمائش کیا ہے؟ وہ اسلام کے حکام ہیں جو کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے. وہ حکام ہیں اسلام کے جن کے ذریعے آزمایا جائے گا. عبادت کے وقت عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اسلام میں عبادت آپشنل نہیں ہے, اختیاری نہیں ہے. آنا ہے آ جاؤ, نہیں آنا تو کوئی ایسی بات نہیں, آنا پڑے گا. جسے ہم اپنے اسٹائل میں کہتے ہیں تمہارے باپ کو بھی آنا پڑے گا. جب آپ نے اللہ پر ایمان لے آئے, اب آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. اب نو کا آپشن نہیں ہے. نہیں پڑھو گے جہنم کی وعیدیں ہیں. پھر آپ مولویوں کو بولو یہ نماز چھوڑنے پر کہتے ہیں اللہ آگ میں ڈال دے گا, تو مولوی تھوڑی ڈال رہا ہے آپ کو آگ میں, مولوی تو بیچارہ بتا رہا ہے کہ ڈال دے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک بغاوت کا جرم ہوتا ہے اس کی سزا زیادہ, اور ایک نافرمانی کا جرم ہوتا ہے اس کی سزا کم. کافر باغی ہے, وہ مان ہی نہیں رہا, اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. اور جو مانتا ہے نماز چھوڑ دی اس نے, اس کی سزا اس سے کم ہے جہنم کی آگ, مگر اس کی مدت کم ہے. اس کی مثال ایسے, ایک آدمی ابا کو ابا مان رہا ہے, ابا کے آرڈر کو نہیں مان رہا. یہ تو مانتا ہے کہ ابا کا آرڈر ہے مگر سستی کرتا ہے, اس کو 2-4 چمیٹ لگیں گے. اور جو کہہ رہے ابا ہی نہیں ہے, وہ نکلو پتلی گلی سے فوراً, مکان کیا کرو, خالی کرو یہاں سے. تو اس لیے اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو مذہب بنائے گا قابل قبول نہیں ہے.